السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جانیں گے ایک ایسی دعا کے بارے میں جو ہم اپنے رب سے مانگیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کرتے ہیں اور ہمارے کاموں میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ تو چلیں پڑھتے ہیں آج کی دعا۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ ترجمہ ہے اس کا، ہمارے رب ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کیجیے اور ہمارے لیے ہمارے کام میں آسانی پیدا کر دیجیے۔ اب ورڈ بائی ورڈ پڑھیں گے۔ ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، تو عطا کر ہم کو، من لدنک، اپنے پاس سے، رحمہ، ایک رحمت، وہیئ، اور تو اسباب پیدا کر دے، لنا، ہمارے لیے، من امرنا، ہمارے کام میں، رشدا، نیک راہ کے۔ یہ آیت اصحاب کہف کی دعا کو بیان کرتی ہے جب وہ اپنی قوم سے الگ ہو کر غار میں پناہ لیتے ہیں۔ اس دعا میں وہ اللہ سے رحمت اور ہدایت کی درخواست کرتے ہیں۔ آئیے اس دعا کے ہر حصے کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ تو یہاں اصحاب کہف اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، یعنی وہ اللہ کے ساتھ اپنی وابستگی کو مضبوط کرتے ہیں اور اپنی مدد کے لیے اللہ سے دعا گو ہیں۔ جب وہ کہتے ہیں ربنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی انسان مشکل میں ہو اسے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہی ہر مشکل کا حل ہے۔ تو ربنا کہہ کر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ رب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا یا پرورش کرنے والا، جو انسان کو ہر لحاظ سے ہر ضرورت اور حاجت میں مدد فراہم کرتا ہے۔ تو اصحاب کہف کی دعا میں اللہ کی ربوبیت کا اقرار ہے۔ اس بات کو بھی واضح کیا گیا ہے کہ جب ہم اللہ سے دعا کریں تو ہمیں اس کی عظمت اور قدرت کا بھی اعتراف کرنا چاہیے۔ آتنا من لدنک رحمہ، تو اس حصے میں وہ اللہ سے اپنی طرف سے رحمت طلب کرتے ہیں۔ یہاں من لدنک کا مطلب ہے آپ کی طرف سے، یعنی وہ اللہ سے ایسی رحمت کی درخواست کرتے ہیں جو کسی اور سے تو مل ہی نہیں سکتی، بلکہ صرف اللہ ہی دے سکتا ہے۔ یہ رحمت صرف اللہ کی خاص عنایت ہوتی ہے جو انسان کی روحانی اور دنیاوی مشکلات میں سکون اور آسانی لاتی ہے۔ تو قرآن مجید میں من لدن کئی اہم مقامات پر آیا ہے جہاں اس کا مطلب اللہ کی خاص عطا یا ہدایت سے ہوتا ہے۔ یہ اصطلاح اللہ کی طرف سے کسی چیز کی خصوصی نوعیت اور اس کے لامحدود فضل کو بیان کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ جب قرآن میں من لدن آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے وہ چیز عطا کی جا رہی ہے جو صرف اللہ کی خصوصی عنایت ہو سکتی ہے، جیسے خاص علم ہو جو کسی انسان یا مخلوق کے پاس نہیں، بلکہ وہ علم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ رحمت ہو، اللہ کی ایسی رحمت جو اس کی طرف سے بلا کسی وجہ کے صرف اپنے بندوں پر عطا کی جاتی ہے۔ ہدایت، اللہ کی طرف سے ایسی رہنمائی جو انسان کو اس کے مقصد حیات تک پہنچا دے۔ تو من لدن کا استعمال اور اثر یہ ہوتا ہے کہ اس اللہ کی بے پایاں مہربانی اور اس کے خاص فضل کا اظہار ہوتا ہے جو انسانوں کی عام قابلیتوں سے کہیں بلند اور برتر ہے۔ دعا کی روحانیت یہ ہے کہ جب ہم اپنی دعاؤں میں من لدن کا کہتے ہیں تو ہم اللہ سے وہ چیز طلب کرتے ہیں جو صرف اللہ کی طرف سے ممکن ہو، یعنی ایسی رحمت، ہدایت یا علم جو صرف اللہ کی مشیت اور انعامات کا نتیجہ ہو۔ ہیئ لنا من امرنا رشدا، اس دعائیہ جملے میں اصحاب کہف اپنے کاموں میں ہدایت اور صحیح راستہ طلب کرتے ہیں۔ رشد کا مطلب ہے صحیح راستہ یا ہدایت۔ تو یہ دعا اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ اللہ کی ہدایت اور رہنمائی کے بغیر انسان کبھی بھی صحیح راستے پر نہیں چل سکتا، چاہے وہ دینی معاملات ہوں یا دنیاوی۔ اس دعا سے ہمیں 3 سبق ملتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ اللہ کی مدد اور رحمت پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہی ہمارے مسائل کو حل کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ دوسرا سبق، صحیح راستہ اختیار کرنا چاہیے
ہم ہر قدم پر اللہ کی ہدایت طلب کریں تاکہ ہم صحیح راستے پر چل سکیں، اپنی منزل تک پہنچ سکیں۔ تیسرا، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ جب بھی انسان مشکل میں ہو وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، کیونکہ اللہ ہی حقیقی مددگار ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح راستہ دکھائے اور ہماری مشکلوں کو آسان کرے اور ہر لمحے پر ہماری مدد کرے۔ آمین۔